بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول ہب میں خوش آمدید۔ میری فالج زدہ ماں اپنے بستر پر لیٹی ہر صبح مجھ سے لڑتی اور پوچھتی کہ تم رات میں دلہن کیوں بنی تھی۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ جاتی، کیونکہ میں تو بہت جلد سو جانے کی عادی تھی اور گھر میں امی اور ابو کے علاوہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا، مگر اب روز روز کی اس لڑائی نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے موبائل پر ویڈیو ریکارڈنگ پر لگا کر سو گئی۔ صبح یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ میرا سگا باپ مجھے دلہن بنا کر میرے ساتھ۔ میں امی کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تو انہوں نے ہاتھ مار کر ٹرے دور پھینک دی اور اشارے سے مجھے کہنے لگی کہ تم رات میں دلہن کیوں بنی تھی، کس سے کی ہے تم نے شادی؟ میں حیرت سے امی کا منہ تکنے لگی تھی۔ امی 4 سال قبل فالج کے اٹیک کا شکار ہوئی تھیں۔ تب سے وہ بستر سے لگی ہوئی تھیں، ہل جل بھی نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی بول سکتی تھیں، بس ہاتھوں کے اشارے سے ہی اپنی بات سمجھا دیا کرتی تھیں۔ میں بولی، نہیں امی، میں تو دلہن نہیں بنی تھی، آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مگر امی کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، وہ بس مجھے گھورتی چلی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ابو کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بکھرا ہوا ناشتہ دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، کیا بات ہے، یہ کیا ہوا؟ میں بولی، ابو نہ جانے امی کو کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے اس بات پر خفا ہیں کہ میں رات میں دلہن کیوں بنی تھی۔ ابو میری بات سن کر گھبرا گئے تھے، کچھ دیر تو وہ بول ہی نہیں پائے تھے، پھر کہنے لگے، بیٹی تمہاری عمر ہو گئی ہے نا شادی کی، بس اسی وجہ سے تمہاری امی کو تمہاری شادی کی فکر ہوگی، بیچاری بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، یوں ہی اپنا غصہ نکال رہی ہوگی۔ میں اپنی شادی کا ذکر سن کر شرما گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ ابو امی کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے اور انہیں سمجھانے لگے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھا تھا کہ میرا باپ میری ماں پر جان نچھاور کرتا ہے۔ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ امی بستر سے لگ گئی مگر پھر بھی ابو کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ہر ممکن طور پر ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کا علاج کرانے کی خاطر کبھی کسی سے پیسے ادھار پکڑتے تو کبھی کسی سے۔ ابو کے سمجھانے کا امی پر اثر ہو گیا تھا، ان کا مزاج میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ خیر مجھے کیا علم تھا کہ اگلی صبح امی پھر سے ناراض ہو جائیں گی۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے کڑے تیوروں سے مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا، وہ کہہ رہی تھیں، تم میری اور میرے شوہر کی عزت کو خاک میں مت ملا دینا۔ مجھے بتاؤ تم کس کے لیے دلہن بنتی ہو؟ رات میں سرخ لہنگا کیوں پہن لیتی ہو؟ اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، میں تمہارے ابو سے کہہ کر تمہاری شادی کرا دوں گی، مگر یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بولی، امی اللہ کی قسم ہے، میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی میں دلہن بنتی ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور اشارے سے کہنے لگی کہ میں صرف جسمانی طور پر معذور ہوئی ہوں، میرا دماغ ابھی بھی ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے، تم مجھے فریب نہیں دے سکتی۔ مجھے امی کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ میری سگی ماں ہو کر مجھ پر شک کر رہی تھیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی مرد سے دوستی کرنا تو دور کی بات، کبھی بات نہ کی تھی۔ میں بولی، امی رات میں تو ابو بھی گھر میں ہوتے ہیں، پھر انہوں نے مجھے دلہن بنتے ہوئے کیوں نہ دیکھا؟ آپ ان سے پوچھ لیں میں دلہن بنی ہوں کہ نہیں۔ امی میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ خیر میں اٹھ کر کچن میں آ گئی اور کام کاج کرنے لگی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ کل صبح سے میرے جسم میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ کام کرتی تو سانس پھول جاتا تھا، بازوؤں میں بہت درد تھا۔ میں اپنی اس صورتحال سے بہت پریشان تھی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی جسم درد کا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ میں کام کاج کر کے اپنے کمرے میں گئی تو آئینہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ میرے چہرے پر مٹے ہوئے میک اپ کے نشانات تھے۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے تو مہینہ بھر سے میک اپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اب میں شش و پنج کا شکار تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کیا امی سچ کہہ رہی تھی؟ میں ہر رات دلہن بن جایا کرتی تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟
میں تو بہت جلد سو جانے کی عادی تھی، پھر اگر یہ سب شرارت ہوتی تو میرے ساتھ شرارت بھی کس نے کرنی تھی؟ امی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی اور ابو سنجیدہ مزاج کے مالک تھے، ان سے اس سب کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں گھبرا تو گئی تھی، مگر پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا کہ یہ میرا وہم ہوگا، امی کی باتوں نے میرے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے، شاید اسی لیے میں یہ سب کچھ سوچ رہی ہوں۔ دوپہر کے وقت میری سہیلی گھر آ گئی۔ میں نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، ہانیہ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری امی بیمار ہے نا، پھر بستر پر پڑے انسان کو تو ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ تمہاری امی تمہاری شادی کے متعلق سوچتی ہوں گی، جب ہی تو انہیں خواب آتے ہوں گے، مگر وہ خواب اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتی ہوں گی۔ میری سہیلی جمیلہ نے بھی وہی بات کی تھی جو ابو نے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے، جبکہ امی بیچاری شاید بستر پر لیٹے لیٹے دوائیوں کے زیر اثر ایسے خواب دیکھتی ہوں گی۔ اس لیے میں نے ان تمام باتوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا تھا، مگر اب امی مجھے دیکھ کر ماتھے پر ڈال لیا کرتی تھیں۔ وہ بڑی مجبوری کے تحت میرے ہاتھ سے کچھ کھا پی لیتی تھیں، مجھے اپنی حالت کے متعلق بھی نہیں بتاتی تھیں۔ میں خود سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کہنے لگتی کہ تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم دلہن کیوں بنتی ہو، پھر ہی میں تم سے کوئی بات کروں گی۔ میرے پاس امی کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ میری الماری کے نچلے خانے سے عروسی دوپٹہ برآمد ہوا تھا۔ میں اس دوپٹے کو دیکھ کر آندھیوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اچانک سے میری سوچ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ کیا پتہ امی جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ سچ ہی ہو سکتا ہے مجھے ہر رات دلہن بنا دیا جاتا ہو، میرے چہرے پر میک اپ کے نشانات اور پھر یہ دوپٹہ، یہ سب کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کون کر سکتا ہے۔ میں ان سوالات سے بہت پریشان ہو چکی تھی، میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ دن بھر منصوبے بناتی رہی، آخر کار شام کے وقت ذہن میں آیا کہ میں اپنے موبائل کے کیمرے پر ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے موبائل چھپوا دوں گی، پھر صبح اٹھ کر ویڈیو دیکھ لوں گی کہ آخر میرے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے موبائل کو الماری کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خود معمول کے مطابق کام کرنے لگی تھی۔ یوں ہی رات ہو گئی اور میں سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو معمول کے مطابق میرے جسم میں درد تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ آج تو سارا راز کھل کر میرے سامنے آ جائے گا، مگر میں کسی کے سامنے وہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ابو جب کام پر چلے جائیں گے تب ویڈیو دیکھوں گی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ کر کام کاج کرنے لگی، امی کے لیے ناشتہ بنا کر لے گئی اور ان کے پاس جا کر بولی، امی کیا میں کل رات پھر سے دلہن بنی تھی؟ امی نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اتنی دیر میں ابو بھی وہیں پر آ گئے تھے۔ ان کا مزاج سخت خراب تھا اور وہ غصے سے بولے، یہ تم کیا سارا دن دلہن دلہن کرتی رہتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے؟ جب تم ایک بار سو ہی جاتی ہو تو پھر تمہیں کس نے دلہن بنانا ہے؟ کس پر شک ہے تمہیں؟ تم یہ روز روز فضول باتیں کیوں کرنے بیٹھ جاتی ہو؟ میں نے آج تک ابو کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی اور ابو اب امی کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم کیا بستر پر لیٹی سارا دن خرافات کے متعلق سوچتی رہتی ہو اور اپنی بیٹی کا بھی دماغ خراب کرتی رہتی ہو؟ میں تم دونوں کی اس قسم کی باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر ابو گھر سے ہی نکل گئے تھے، جبکہ میں گہرے سکتے میں تھی کہ ابو نے اس طرح ریئیکٹ کیوں کیا تھا۔ میں نے امی کو ناشتہ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ حلق میں آ جائے گا۔ آج سارے رات سے پردہ اٹھ جانا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور ویڈیو لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ میں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا، وہ انہوں نے بیڈ پر رکھ دیا اور مجھے دلہن بنانے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے دلہن بنا دیا اور پھر میرے ساتھ۔ یہ ویڈیو دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرا سگا باپ ہی میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔
جبکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ ہی جاتی۔ اب مجھے بے صبری سے ابو کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے یہ سب کیوں کیا۔ ابو عموماً 2-3 بجے گھر واپس آ جایا کرتے تھے، مگر آج شام ہو گئی تھی، وہ واپس نہیں آئے تھے۔ میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ دن ڈھل گیا اور رات ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں ابو سے بات نہیں کروں گی بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ اس لیے جب وہ گھر واپس آئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے کھانے کا پوچھ لیا تھا۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو ابو نے مجھے دودھ کا گلاس تھما دیا اور بولے، بیٹی سارا دن بیمار ماں کو سنبھالتی ہو، تھک جاتی ہو، یہ دودھ پی لو۔ تب میرے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ ابو ہر رات مجھے جو دودھ کا گلاس دیا کرتے تھے، شاید وہ اس میں کچھ مکس کرتے تھے، جب ہی تو رات بھر میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ آج میں نے وہ گلاس پکڑ لیا اور ابو سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا۔ اب میں سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج میں نے ابو کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ابو بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ آج بھی ان کے پاس بیگ تھا جس سے وہ سامان نکال کر مجھے دلہن بنا رہے تھے۔ پھر جب وہ مجھے دلہن بنا چکے تو میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی اور بولی، ابو یہ سب کیا ہے؟ ابو تو مجھے جاگتا دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ابو مجھے جواب دیں، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ابو بھی رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ مجبور تھا، تمہاری ماں کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو کے میں نے یہ سب کیا۔ وہ تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بستر سے ایسی لگی کہ پھر کوئی دوا کام آئی اور نہ ہی دعا۔ میں نے اس کی دوا کے لیے جگہ جگہ سے قرض لیا، مگر اب تو لوگوں نے مجھے قرض دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تمہاری امی کے علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ایک دن میں دکان پر بڑا پریشان سا بیٹھا تھا تو گاہک نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنی بیوی کی بیماری کے متعلق اسے بتایا تو وہ کہنے لگا، آپ کنواری پیرنی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں سے ہر کسی کو شفا ملتی ہے، گو کہ اس کا ہدیہ زیادہ ہے مگر کام تو بن جاتا ہے نا۔ تب میں نے سوچا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ لوگوں کو پیروں فقیروں پر بہت یقین ہوتا ہے، اس لیے میں نے ہر جگہ تمہاری مشہوری کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے گھر میں رات کے وقت کنواری دلہن آتی ہے جس کی دعا سے سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں ہر رات تمہیں تیار کر دیتا اور لوگ چوک در چوک آنے لگے۔ تمہاری ماں نے بھی تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ لیا تھا کیونکہ تم لوگوں کا کمرہ آمنے سامنے جو ہے۔ اس نے مجھ سے اس متعلق استفسار کیا تو میں بولا کہ ہانیہ نے ہم سے چوری چھپے شادی کر لی ہے، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس لیے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ بس اسی وجہ سے تمہاری امی تم سے خفا رہنے لگی تھیں۔ ہانیہ لوگ تمہیں بہت سا نذرانہ چڑھا کر جاتے ہیں، ان پیسوں سے تمہاری امی کا علاج کرایا ہے، وہ اب بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلد وہ اپنے قدموں پر چلنے لگے گی۔ میں یہ سب تمہیں نہیں بتا سکتا تھا، کس منہ سے تم سے کہتا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہوں، مجھے تم سے حیا آتی تھی۔ میں یہی دعا کرتا تھا کہ تمہیں کبھی بھی اس بات کا علم نہ ہو، مگر مجھے کہاں پتا تھا کہ دودھ میں جو تمہیں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں وہ بھی اپنا کام چھوڑ جائے گی۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں کہ میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں۔ آج میرے سامنے میرا باپ نہیں بلکہ ایک مجبور شوہر بیٹھا تھا جسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور اس کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ نہ جانے یہ سب باتیں سن کر مجھے ابو پر غصہ کیوں نہ آیا تھا۔ میں نے ابو کو معاف کیا۔ ابو پھوٹ پھوٹ کر روتے چلے جا رہے تھے۔ ابو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری امی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ابو نے امی کو بھی باتیں بتا دی تھیں، وہ ان سے بہت خفا ہوئی تھیں، مگر شکر ہے کہ آخرکار ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔